then you'll come here. میں 1,00,000 افراد کا مذہبی پیشوا تھا. 15 برس سے کلیسا میں بطور پادری خدمات سر انجام دے رہا تھا. کلیسا کے ساتھ ہی رہائش تھی. پھر ایک خواب دیکھا. وہی خواب پھر میں نے بار بار دیکھا. مجھے حکم دیا گیا کہ اپنے لوگوں کو سفید لباس پہناؤ. میں نے سوچا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کی نشانی ہوتی ہے. بس اشارہ سمجھ گیا. میں نے اپنے تمام پیروکاروں کے ہمراہ کلمہ شہادت پڑھ لیا. ناظرین، یہ کہنا ہے ابراہیم کا، جن کے بارے میں آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ کچھ ہی عرصہ قبل، چند روز قبل، ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہوئی ساؤتھ افریقہ سے، جس میں وہ کلمہ پڑھے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے تمام تر سینکڑوں پیروکار جو ہے وہ کلمہ دہرا رہے ہیں اور وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اشہدو اللہ الہ. ان کی وجہ سے پورا کلیسا ایمان لے آیا، اور آج سعودی عرب کے بادشاہ، جن کا نام ہے سلمان بن عبدالعزیز، ان کے انویٹیشن پر انہوں نے آج حج ادا کیا، حج کی ادائیگی کی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ سجدہ ریز ہو گئے جب وہ سرزمین پر پہنچے، اس مقدس زمین پر پہنچے. وہ رونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے ابھی حال ہی میں چند روز قبل ایک انٹرویو دیا ہے ایک عرب ٹی وی کو، اور وہ جو تمام مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ اسی انٹرویو کے مناظر ہیں. Peace be upon him, Muhammad. When we went up here, he was alone. I will follow the footsteps. And I believe by following these footsteps, millions of my people in South Africa will follow these footsteps to see the light. دوستو، انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر کیا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جس خواب میں مجھے یہ نظر آیا کہ میں ایک چرچ ہے اور اس کے ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں سو رہا ہوں، اور مجھے بار بار ایک آواز آتی ہے کہ سفید لباس پہنو اور اپنے جتنے بھی تمہارے ساتھ ہمراہ لوگ ہیں، پیروکار ہیں، جو فالوورز ہیں، ان کو بھی سفید لباس پہناؤ. اور میں سمجھ گیا کہ سفید لباس کی جانب جو مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، یہ اشارہ کس جانب دیا جا رہا ہے. اور جب میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، میرے ذہن میں یہ بات آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے، جس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا. وہی کہتے ہیں کہ اب سے میرا یہ مقصد ہے زندگی کا کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اصولوں پر زندگی گزارنی ہے، اور میرے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ ان اصولوں کو اڈاپٹ کریں گے، اور ہم روشنی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. جو اصل زندگی کا مقصد ہے ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج واقعی میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا کہ میں یہاں پر آ کر حج ادا کروں گا. یہ ہوا ناظرین ایک انٹرویو اور ایک معاملہ جس کا میں نے آپ کو بتانا تھا. لیکن دوسری جانب جو بہت ہی آج امپورٹنٹ ڈے تھا وہ تھا حج کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ آج خطبہ بھی ہوا حج کے اہم دن کے موقع پر، اور جو اس خطبہ حج میں سب سے اہم بات تھی ناظرین جس کا میں نے آپ سے ذکر کرنا تھا، وہ تھا اللہ تعالیٰ کا حکم، اور وہ یہ ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ متحد ہو کر رہیں، کیونکہ اتحاد میں دین اور دنیا دونوں میں اس میں فلاح ہے. اور اس کا آج بار بار ذکر کیا گیا اس تمام حج کے خطبے کے اندر. ناظرین، آج سب سے امپورٹنٹ چیز جس پر بات کی جانی چاہیے وہ ہے مسلم امہ. اس وقت مسلمان دنیا بھر میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ مسلم ممالک کی جانب دیکھیں تو تمام تر مسلم ممالک جو ہیں وہ کسی الجھن کا شکار ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے ان مسلم ممالک کو دیکھیں جو کمزور ہیں، وہاں پر کس طرح سے جو غاصب ممالک ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور مسلمان ہمیں کہیں بھی جو ہے وہ متحد ہوتے نظر نہیں آ رہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یمن اور سعودی عربیہ کی اگر ہم ریسنٹلی بات کر لیں، کتنے سال مسلمانوں کو مارتے رہے، حملے کرتے رہے، اور جو مغربی طاقتیں تھیں، جو بیرونی طاقتیں تھیں، وہ مسلمانوں کو توڑتی رہیں، اس سازش کا حصہ بنتی رہیں، اور مسلمانوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا. ابھی ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے کس طرح سے تعلقات ابھی جو ہے وہ بحال ہوئے ہیں، اور ان دونوں مسلم برادر ممالک کے قریب آنے سے کتنے ممالک کو اس وقت تکلیف پہنچ رہی ہے، اور وہ پھر سازشیں کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے جس سے دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی غلط فہمی پیدا کر دی جائے. خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران جب قریب آتے ہیں تو بھارت اور امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، جیسا کہ بھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ مختلف جو معاہدوں کا آغاز کیا، کس طرح سے ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا اور وہاں سے بھارت نے اور امریکہ نے ملاقات کرنے کے بعد پاکستان کے خلاف جو ہے پھر سے ہرزہ سلائی شروع کر دی۔ فلسطین میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کس طرح وہاں پر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان دوسرے ممالک آج بھی متحد نہیں ہو پا رہے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی فائدے کے بنا پر جو ہے وہ ساتھ دینے سے وہ قاصر ہیں۔ ہم اگر بات کریں کشمیر کی تو مسلم وہاں پر جو مسلمان ہیں وہاں پر وہ کس طرح سے تکلیف میں ہیں اور کتنا ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اگر آج مسلمان متحد ہوں، اگر ساتھ دیں کشمیریوں کا، تو بہت سارے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں وہ کس طرح تشدد کا شکار آئے روز ہوتے ہیں اور ان کا کوئی وہاں پر جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے۔ تو وہ مغربی طاقتیں، وہ دشمن ممالک جو کبھی بھی مسلمانوں کو اکٹھا ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ پاکستان سمیت اور بھی ایسے جو مسلم ممالک ہیں ناظرین وہاں پر اپنا طاقت کا استعمال کریں ان کے خلاف۔ اور جو آج خطبہ دیا گیا حج کا، اس میں سب سے اہم جو بات تھی وہ یہی تھی کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو جائیں، اسی میں دین اور دنیا میں فلاح ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔